اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. موضوع نمبر 15. آج کا اصل میں جو موضوع ہے وہ موضوع نہیں ہے، میں اس کو موضوع کا نام نہیں دے رہا. اگر اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ ایک خطبہ ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کئی اپنے مضمون میں اپنے موضوع میں یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی ہر صورت ایک خطبے کی طرح ہے، ایک موضوع کی طرح نہیں ہے. یعنی کہ ساری بات ایک موضوع کے ارد گرد نہیں گھومتی. قرآن مجید کی ہر صورت ہر پہلو کو واضح کرتی ہے جو 1400 سال پہلے اترا تھا، جس ماحول میں، جس حالات میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت اس معاملات پہ جس میں ہم آج زندہ ہیں اور آج سے کئی سال تک چلے. تو قرآن مجید کی ہر صورت ایک مکمل خطبہ ہے. پہلے تو میں یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ خطبہ اور موضوع میں فرق کیا ہے. موضوع ایک پوائنٹ ہے، ایک کوئی نقشہ ہے، ایک نقطہ ہے جس کے ارد گرد بات چلے گی. اگر عقیدت سے بات ہو رہی ہے تو عقیدت کے نزدیک ہی بات رہے گی. توحید سے بات ہو رہی ہے تو اس کی مثال بھی توحید کی دی جائے گی. اگر عذاب سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے تو عذاب سے متعلق ہی کوئی بات ہوگی، اور اس میں دوسرا کوئی پوائنٹ نہیں ہوگا. پہلے اس کی وضاحت ہوگی، اس کے اصول آئیں گے، اور بات اینڈ پہ نتیجہ عکس کر کے کنکلوژن کر کے بات ختم ہو جائے گی. پر خطبہ اصل میں اس خطاب کو کہا جاتا ہے، اس موضوع کو کہا جاتا ہے جس کے اندر آپ کو پہلے یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ یہ وہ معاملات تھے جن سے پچھلے لوگ یہ گزرے، یعنی کہ مثال دی جاتی. اور پھر وہ خطبہ اپنے اوپر والے حصے پیک پوائنٹ پہ آتا ہے جہاں پر آپ کو یہ بات واضح بتائی جاتی ہے کہ یہ وہ اصول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لاگو کی ہیں، میں نے اور آپ نے نہیں. اور پھر اسی طرح وہ خطبہ دوبارہ اب ان اصولوں کے ساتھ ان نیک بندوں کو عمل بیان کرتا ہے کہ ان کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ساتھ کیا فائدہ ہوگا، ان کے ساتھ کیا نرمی پیش کی جائے گی، اور پھر دوسرا دوبارہ نہ عمل کرنے والوں کے ساتھ کیا عذاب پیش آئے گا. اور آخر میں جو پورا قرآن مجید اصل میں جو میں نے پہلے بھی بیان کیا ایک ہی نقطے کے نظریے کے ارد گرد گھومتا ہے تقریباً، خاص کر آخری صورتیں، آخری سپارے، وہ ہے قیامت، وہ ڈر، وہ خوف، وہ وقت جس الارم کے بعد سب چیز ختم، کوئی معافی نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی سفارش نہیں. جیسے کہ انسان مر جاتا ہے تو وہ اپنے لیے اب دعا نہیں کر سکتا، اس کا یہ سسٹم بند ہو گیا. وہ اپنے گناہ معاف نہیں کرا سکتا کیونکہ اس کا یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے، اس کو یہ ختم کر دیا گیا. ہاں اس کے لیے کچھ صدقہ جاریہ بن جائے تو اس کے عذاب میں ہلکا پن آ جائے گا، مگر عذاب ختم نہیں ہوگا. اس کی ایک مثال میں بخاری شریف میں سے دوں گا. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ مجھ سے زنا ہو گیا اور میں شادی شدہ بھی ہوں.
میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اور جس کے ساتھ اس نے کیا اس کے لیے کوڑے طے فرما دیے کہ اس کو اتنے کوڑے لگائے. مگر جب اس عورت نے کہا کہ میں حمل میں ہوں یعنی کہ بچے کے ساتھ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پہلے بچہ پیدا کرو بعد میں آنا. وہ چلی گئی. اب وہ واپس آئی، جب بچہ پیدا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر پوچھا کہ بچہ خیریت سے ہے، سب ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ اس کو دودھ پلا کے آؤ، اس کو دودھ پلاؤ جب تک وہ دودھ پیتا ہے. ویسے تو آج کل ہمارا رواج بدلتا جا رہا ہے، پر میرا آج موضوع اس پوائنٹ کی طرف نہیں ہے جو میں بار بار ہر موضوع میں بیان کرتا ہوں کہ آج کل کے لوگ، آج کل کی عورت. میں آج اس طرف نہیں آؤں گا کیونکہ یہ خطبہ ہے، اس میں تنقیدی لفظ نہیں آج بیان کروں گا. یہ آپ خود طے کر لیجئے گا کہ آپ کس درجے پہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو دودھ پلا کے آنا. تو وہ دودھ پلا کے آئی، جتنے بھی سال بعد، یہ موجود نہیں ہے کتنا. تو وہ دودھ پلانے کے بعد جب وہ آ گئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فارغ ہو گئے، یعنی کہ بچہ بھی پیدا کر لیا، دودھ بھی پلا لیا، فارغ ہو گئے؟ ہاں جی. اب آؤ تمہیں کوڑے پڑیں گے. عذاب جو آپ کا طے کر دیا جا چکا ہے، جو آپ نے گناہ کر لیا وہ لکھا جا چکا ہے. آپ نے معافی مانگ لی، وہ معاف ہو گیا. پھر دوبارہ کیا، وہ لکھا گیا، پھر معافی مانگو گے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ کیسے کب کیسے معاف کرے. مگر جب انسان مر جاتا ہے، جب ہمارے آباء و اجداد مر گئے ہیں، یہ جیسے ہم بھی انشاءاللہ مریں گے، اور اسی طرح ہم سے پچھلے لوگ بھی مر گئے، تو جو مر گئے ہیں انہوں نے جو گناہ کیا ہے ان کا معاملہ لکھا جا چکا ہے، ان کو وہ سزا ملنی ہے. وہ توبہ کر لیں. یا اب وہ شخص مر گیا، اب وہ لاک ہو گیا. اب صدقہ جاریہ کے لیے اس کی اولاد اس کے لیے ہیلپ کرے گی، اس کی مدد کرے گی، پر وہ اس کے عذاب کو کم کرے گی، پر عذاب ختم نہیں کر پائے گی. یہ میں بات واضح کر دوں. اگر ایک عورت ہے، ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اگر ایک عورت ہے بے پردگی زندگی گزارتی ہے، باقی وہ چاہے نیک کام کرتی رہے، وہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہے. ایک عورت ہے بے پردگی کی زندگی گزارتی ہے، باقی وہ چاہے 5 وقت کی نماز پڑھے، حتیٰ کہ تہجد تک پڑھے، جیسی مرضی زندگی گزارے، بہترین سے بہترین گزارے، پر بے پردگی کی زندگی گزار رہی ہے، باقی معاملات اللہ کے پورے کر رہی ہے، باقی حقوق بعد حقوق اللہ سب پورا کر رہی ہے، صرف بے پردگی کی زندگی گزار رہی ہے. تو قیامت والے دن اس کو اس کی سزا ملے گی. ہو سکتا ہے اس کی وہ بے پردگی اس کے باقی اعمال کو بھی رد کر دے. قیامت والے دن اس کی بے پردگی حشر کے میدان میں جو اس کو سزا ملنی ہے نا، حشر کے میدان میں، تو وہ تو قریباً 50,000 سال سے اوپر ننگے پاؤں کھڑی رہے گی اپنے حساب کے لیے، اور اس سے میلوں دور بو آئے گی، اور جانا جائے گا کہ یہ وہ عورت ہے جو بے پردہ تھی، کپڑے تو پہنتی تھی پر ننگی رہتی تھی. اسی طرح ایک شخص آنکھوں کے زنا سے باز نہ آئے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی جو سزا اس پہ لکھی گئی ہے، چاہے وہ غیبت سنتا تھا، غیبت کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا یا منافقت کرتا تھا، حرام کھاتا تھا، تو اس کی جو سزا لکھی گئی ہے وہ ایک جگہ لکھی جا چکی ہے. آپ اور میں طے نہیں کر سکتے کہ یہ وہ شخص ہے اس کو مار پڑے گی یا اس کو جزا ہوگی یا اس کی سزا ہوگی. یہ ہم نہیں طے کر سکتے، یہ صرف رب طے کرے گا. تو آج کا اصل میں جو موضوع ہے وہ یہی بات واضح کرے گا. یہ وہ خطبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، جس کے اندر آج پہلے تو میں یہ ایک بات واضح کروں کیونکہ یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کی تھی کہ قرآن مجید میں کچھ صورتیں ہیں جو جوڑے کی شکل میں ہیں. اگر آپ ان کو 2 صورتیں ہیں، اگر آپ ان کو ایک پیمانے پہ رکھ کے دیکھیں گے، پڑھیں گے اور ایک سمجھیں گے پورے دونوں صورتوں کو، تب آپ کو موضوع مکمل طور پر واضح ہو جائے گا کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے. ایک صورت سے واضح نہیں ہوگا، اس کو جوڑے کی صورت میں کہا جاتا ہے. جیسے قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ویسے تو احادیث کے اندر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور قل یا ایھا الکافرون یہ 3 آتی ہیں، مگر قل ھو اللہ بھی ساتھ شامل کی جاتی ہے کیونکہ جوڑے کی شکل ہے. اسی طرح والضحیٰ واللیل اذا سجی اور الم نشرح جوڑے کی شکل میں ہے. اسی طرح سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ جوڑے کی شکل میں ہے، اور اسی طرح ہمارے نبی نے ان کو نماز کے اندر یوں ہی ادا کیا. اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور اقرأ القاریۃ ما القاریہ القاریۃ ما القاریہ
اور وتین اور لم یکن الذی، یہ چاروں صورتیں ایک ہی موضوع میں آتی ہیں۔ اسی طرح اذا السماء انشقت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء سورۃ الطارق، یہ بھی جوڑے کی شکل میں آتی ہیں۔ اسی طرح آج جس موضوع کو میں بیان کروں گا وہ بھی 4 صورتیں ہیں، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القاریہ اور سورۃ التکاثر۔ یہ 4 صورتیں ایک ہی جوڑے کی شکل میں، اگر آپ اس کو ایک ہی پیمانے پہ رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس نقشے کے ارد گرد یہ بات ہو رہی ہے، اور پھر وہی بات یہ خطبے کی طرح ہے۔ ان میں ایک خاص بات اور ہے، ان 4 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت سورۃ الزلزال کے اندر قیامت کا ذکر کیا گیا، اس قیامت کی جھلک دکھائی گئی جس کے عوض سخت عذاب ہونا ہے، اور وہی آج میں بیان کروں گا۔ اسی طرح اس کے بعد کی جو 2 صورتیں ہیں، سورۃ العادیات اور سورۃ التکاثر، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، انسان کی 2 ایسی کمزوریوں کو واضح کیا جس کے عوض وہ جہنم میں جائے گا اگر وہ ان کو نہیں سمجھتا۔ سب سے بڑی کمزوری سورۃ العادیات میں آتی، ناشکری، سب سے بڑی کمزوری ہے، اور یہ اشارتاً عورت کی طرف بھی کی گئی ہے۔ اور دوسری جو کمزوری ہے جو سورۃ التکاثر میں آئے گی وہ ہے مال کی جد و جہد، اس میں کثرت کرنا، وہ اشارتاً مرد کی طرف ہوئی۔ تو پہلی صورت اگر میں اس کو واضح طور پر بیان کر دوں، پہلی صورت زلزال قیامت کے متعلق ہے، دوسری صورت عادیات ہماری کمزوری ناشکری کی طرف ہے، تیسری صورت پھر قیامت سے متعلق اور اس کی اور نشانیوں کو واضح کیا جائے گا، اور چوتھی صورت پھر مال کی جد و جہد ہے۔ تو یہ 4 صورتیں اصل میں ایک موضوع بنتا ہے، مگر آج میں ان 4 صورتوں کو نہیں بیان کر رہا، آج میں صرف 2 صورتیں بیان کروں گا، سورۃ القاریہ اور سورۃ التکاثر۔ اور اگر میں انہی 4 صورتوں کو ایک یونٹ کی شکل میں دیکھتا ہوں تو ہمیں بہت سی وضاحت ہو جاتی ہے، بہت سی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک بات ایک پیمانے پر کیا کی جا رہی ہے، یہ کس نقشے کے ارد گرد بات گھوم رہی ہے، اور جو منظر اس میں کھینچا گیا ہے اگر ہم اس کی تاثیر کو محسوس نہیں کریں گے۔ یہاں پر تاثیر کے لیے میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ جو قرآنی محفل اور جو باقی بھی علماء کرام کی عام محفلوں میں بیٹھتے ہوں یا سنتے ہوں یا دیکھتے ہوں، تو اگر آپ کا یہ پیمانہ کون سا ہے جو طے کیا گیا ہے، اگر آپ اس لیول تک نہیں ہیں، اس معیار تک نہیں پہنچے، اس جگہ تک اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہے، تب تک آپ اس درس، اس علم اور اس کیفیت کو اپنے اندر نہیں لے سکتے۔ یہ حقیقت ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس سے قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی، آنکھیں لال ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے جیسے کہ وہ ہمیں کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں، اور ساتھ ہی وہ یہ لفظ کلیئر کرتے تھے، وہ لشکر کس چیز کا، وہ اشارہ کس چیز طرف، قیامت کا، کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد کہ یہ لوگ شرک میں پڑ جائیں گے، میرے دین کو پیچھے پھینک دیں گے، میں جانتا ہوں، پر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب یہ دنیا کے خزانے ان کے اوپر کھول دیے جائیں گے نا، تو تب یہ ایک دوسرے کو نا حقارت سے دیکھیں گے، ایک دوسرے کو مارنے چل پڑیں گے، حتیٰ کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی کے بارے میں 1-2 آگے حدیثیں بھی بیان کروں گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک بات خاص طور پر واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ ہر سورت کی ایک خاص فضیلت ہے، صرف ایک سمجھ کے لحاظ کے نہیں، پڑھنے کے لحاظ سے بھی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سورۃ الزلزال کے بارے میں کہا گیا ہے، 2 قول ملتے ہیں کہ یہ نفس قرآن ہے،
یا دوسرا قول ملتا ہے یہ چوتھا حصہ ہے قرآن کا، کیونکہ میں نے پھر وہی بات کی، چوتھا حصہ تب ہی قرار دیا جائے گا محدثین کے حوالے سے جب اس میں پورے قرآن، اس چوتھے حصے کا قرآن کا ایک جز اس میں نظر آ رہا ہوگا۔ تو زلزال میں قرآن میں قیامت سے متعلق آخری صورتوں میں اس سے بہترین صورت اور ہے ہی نہیں، اپنی جگہ پر بہت ہے۔ اسی طرح سورۃ التکاثر کے بارے میں بہت مشہور ہے ایک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہر انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ہر رات 1000 آیات پڑھ کر سوئے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ہر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ تقریباً تو 3 سے 5 پارے مان جاتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ التکاثر پڑھ لیا کرو، یہ 1000 آیات کے برابر ہے۔ پھر میں وہی بات کہوں گا، فضیلت اس کی بہت بڑی ہے، مگر اگر آپ اس کو نچوڑے دیکھیں تو واقعی 1000 آیات کا نچوڑ اس سورۃ التکاثر میں ہوگا، جو میں بھی بیان کروں گا۔ یہاں ایک اور بات سمجھنا بہت ضروری ہے، موضوع سے پہلے میں یہ سمجھانا چاہوں گا، کیونکہ پھر آپ موضوع کی ان آیات کو سمجھ سکیں گے، کیونکہ آج کی موضوع میں نے احادیث کو کم ڈالا ہے، مگر قرآن کی آیات کی وضاحت زیادہ کی ہے تاکہ آپ کو الفاظی معنی اس کے سمجھ آ سکیں، اس کی شدت محسوس کر سکیں۔ جو ان 4 صورتوں میں نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کی طرف 1-2 محدثین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وہ نقشہ ہے جن کو آپ وہ نقشہ نہیں جو ہم کھینچ رہے ہیں، وہ نقشہ جو ہمارے اندر لگا ہوا ہے، سجدے کر کے جو یہاں آ جاتا ہے، یہاں پر پڑ جاتا ہے، ان کو تازہ کرنے کے لیے ان صورتوں کو پڑھو تاکہ وہ تازہ ہو جائیں، ان نقشوں کو سمجھو، ورنہ تو اگر آپ ان سے پیچھے رہو گے تو آپ کا تو ایمان بھی کمزور ہے، سوچ دھندلی پڑ جائے گی، اور جب تک ان آیات کو ویسے محسوس نہیں کرو گے کہ یہ واقعی ایک سچی خبر ہے، تب تک آپ اس کے اندر نہیں پہنچ پاؤ گے اس یقین کے۔ آخر حصے میں ابو ہریرہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق وضاحت کے اوپر، تفصیل کے اوپر میں نے یقین کا ایک معاملہ واضح کیا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ایک شخص سگریٹ نہیں پیتا اور اس محفل میں بیٹھا ہے جس میں سارے سگریٹ پی رہے ہیں، تو بیماری کے عالم کو کنفرم کرنے کے لیے، یعنی کہ بیمار کون ہوگا، پہلے اس بات کی وضاحت کے لیے جو ڈاکٹر حضرات بات واضح کرتے ہیں، جو سگریٹ نہیں پی رہا نا اس محفل میں بیٹھ کے، وہ پہلے بیمار ہوگا، کیونکہ اس کے اندر وہ دھواں جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس بیماری کا عادی نہیں ہے۔ تو یہ کیسی بات ہوئی جو معیار پہ پوری نہ اترے کہ پینے والا نہیں مار رہا، سونگھنے والا مار رہا ہے۔ اسی طرح دین، یہ صورتیں، یہ قرآن مجید اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب تم فتنوں میں، بے حیائی میں، ناشکری لوگوں میں، ناشکرے عورتوں میں اور مردوں میں تم بیٹھو گے تو تم بھی آہستہ آہستہ ان کے جیسے ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارے اندر سے وہ معاملات چلے جائیں گے۔ وجہ کیونکہ ایمان بھرتا ہے ایمان والوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ ظاہری سی بات ہے، آپ جب صبح سے لے کے شام تک ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھو گے جو آپ سے دینی گفتگو بھی کرے، دنیاوی بھی کرے، پر دینی گفتگو بھی کرے، تو آپ کا ایمان تازہ رہتا ہے۔ تو یہ 4 صورتیں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ایمان کو تازہ کر سکوں، اس میں کوئی اختلافی گفتگو نہ کرنے سے پہلے۔ ان 4 صورتوں کے اندر جو ہر صورت نے اپنا اپنا ایک نقشہ کھینچا ہے، جو میں واضح کروں گا ایک اور معاملے میں جس کو کہا جاتا ہے عمل، کیونکہ اس میں ایک بات نہیں آتی۔ پہلے آئے گا عمل کا معاملہ۔ اب میں ذرا اس کو ایک چارٹ کی شکل میں بیان کر دوں کہ ان 4 صورتوں میں پہلے معاملہ آئے گا عمل کا۔ سورۃ الزلزال میں عمل دکھائے جائیں گے، وہ اعمال جو ذرہ برابر تمہارے آگے لائے جائیں گے، ذرہ برابر بھی ہوں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوں گے تو وہ آگے لائے جائیں گے۔ سورۃ العادیات میں اسی عمل میں سے نیتوں کو نکالا جائے گا اور اس نیکیوں کو، اس عمل کو نیتوں کے ساتھ ضرب دی جائے گی۔
اگر ان نیتوں میں حقارت ہوگی، دکھاوا ہوگا، تکبر ہوگا تو وہ زیرو ہیں، جو پہاڑ جتنی ہوں گی۔ اور آخری صورت جس کے اندر وضاحت ہوگی، جو آج میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا، سورۃ القاریہ، تو وہ پہاڑ جتنی ہوں گی، یعنی کہ وہ معاملات میں تو بہت اونچی ہوں گی مگر وزن نہیں ہوگا اس میں، وہ خالی ہوگا، ان میں وہ وزن نہیں پایا جائے گا، کیونکہ ہمارے ذہن کے مطابق قیامت والے دن کچھ ایسا ترازو ہوگا کہ جس کے ایک حصے میں نیکیاں ہوں گی اور ایک حصے میں ہمارے برے اعمال ہوں گے، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ مگر قرآن اور احادیث کی روشنی میں ایسی بات نہیں آتی نظر۔ ہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ وزن کے مطابق ہوگا، کوئی پیمانہ سیٹ ہوگا، کوئی پیمانہ ضرور ہوگا جس تک ہم نے پہنچنا ہے، اس وزن تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اور تیسری بات اس میں جو آئے گی یقین کی، وہی بات جس عمل میں یقین نہیں ہے نا کہ یہ میں کام کس کے لیے کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، کس کے لیے کر رہی ہوں، اس سے مجھے کیا ملنا ہے، وہ یقین۔ ایک تو یقین ہے کہنے کا، ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے جی ایمان ہے، پر ڈر نہیں ہے، یقین نہیں ہے کس چیز کا، کیونکہ قیامت والے دن حساب ہونا ہے، ابھی بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ یقین کا معاملہ خاص کر سورۃ التکاثر میں واضح کیا گیا، یقین کا معاملہ، یعنی کہ پورے معاملہ کے آخری حصے کو واضح کرنے کے لیے جو نتیجہ عکس کیا جائے گا وہ ہے یقین، اس کو 3 حصوں میں بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے آپ کو آخری 2 صورتوں کا کہا ہے وہ میں بیان کروں گا۔ سورۃ القاریہ، 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 کھرکنے والی چیز، یاد رکھو وہ واقعہ جو دل کو دہلا دے، وہ کھڑکا دے، کھرکنے والی چیز، کھڑکا دینے والی چیز۔ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکا دینے والی چیز؟ وما ادراک مل قاریہ۔ اس کا جملہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات کروں کہ یہ اصل میں تم سے ہی پوچھا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ جس طرح وہ انڈائریکٹلی کویسچن ہم سے ہی کر رہے ہیں، جبکہ مالک تو وہ ہے، خالق تو وہ ہے، پھر بھی وہ ہم سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ اچھا تم جو اپنے فتنوں میں اتنا آگے بڑھ گئے ہو تو بتاؤ القاریہ، تو القاریہ کیا ہے وہ کھڑکا دینے والی چیز؟ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکا دینے والی چیز؟ وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا معلوم وہ کھڑکا دینے والی چیز کیا ہے، وہ دل دہلا دینے والی چیز کیا ہے؟ ایک اس بات پہ میں بات واضح کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اس دن کو نہیں دیکھے گا، اس دن کو، قیامت کے دن کو نہیں دیکھے گا۔ وہ دن ایسا ہے جو آگے بیان کروں گا، میں پہلے بیان کر کے اس کی تاثیر نہیں ختم کرنا چاہوں گا۔ تو القاریہ کیا ہے کھڑکا دینے والی چیز؟ یہ ان نافرمانوں سے پوچھا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ بہت آگے سمجھتے ہیں، دنیا کو مٹھی میں رکھتے ہیں۔ القاریہ کیا ہے کھڑکا دینے والی چیز؟ مل قاریہ کیا ہے دل دہلا دینے والی چیز؟ وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا معلوم کیا ہے وہ کھڑکا دینے والی چیز؟ وما ادراک، یہاں پر وما کا لفظ جو یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، جس طرح ایک انسان شرط نہیں لگاتا، وما کا تمہیں کیا معلوم، کیونکہ وہ میں نے دیکھا، تم کیا جانو۔ تو یہاں کھڑکا دینے والی چیز جو اصل میں ہے وہ اشارہ دے رہی ہے قیامت کے بارے میں یہ بات واضح کر دوں کہ کھڑکا دینے والی چیز۔ اور اگر میں ان تینوں آیات کے اندر جو قاریہ کا لفظ ہے اس کو وضاحت کرتا ہوں تو یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ اس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ پوری شدت کے ساتھ، پوری پریشانی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ کوئی انسان کسی کو کسی بارے میں سمجھا رہا ہو، کھڑکا رہا ہو۔ کئی جگہ پر اس کا محدثین نے یوں معنی بھی لیا ہے کہ کوئی شخص پورے زور کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ دروازہ کھڑکا رہا ہو، تو یہ قاریہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو القاریہ جو دروازہ کھڑکا کے بولا جائے پریشانی کے عالم میں، سنو کیا کہہ رہا ہوں میں، وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا معلوم میں تمہیں کیا بتانے والا ہوں۔
وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ میں تمہیں کس چیز کی خبر دینے لگا ہوں، کس چیز کی خبر دینے لگا ہوں؟ وہ خبر ہے قیامت کی۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید میں نہ تو کوئی لفظ اب بڑھے گا اور نہ ہی کوئی لفظ اب کم ہوگا، یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر قرآن مجید میں ایک ہی لفظ 2 دفعہ 3 دفعہ بولا گیا، اس کا مطلب ہے اس بات پہ بہت زور دیا جا رہا ہے، کچھ سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ اب یہ بڑھنا نہیں ہے، اب یہ کم نہیں ہونا۔ تو یہ تینوں لفظ بار بار بولے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہاں پر اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر جو تاثیر ہے اس کی شدت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں پھر وہی بات بار کہہ دوں کہ اگر آپ کا وہ معاملہ، وہ شدت اس معاملے پر نہیں پہنچتا تو پھر لوگوں کا بجنا اور بجانا تمہارے کان بجنے کے برابر ہی ہے، وہ بولتے ہی جائیں گے، تمہارے کان بجتے ہی جائیں گے۔ پر آج میں اس بات کی حقیقت بیان کروں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے سن لیا سمجھ لیا، میں تم سے زیادہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے جو دلیل بیان کرے گا اس کو سننا ضروری ہے۔ اور یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی جو میں آیات آپ کو سنا رہا ہوں یہ حقیقت پہ مبنی ہے، یہ ہو کے رہنا ہے۔ اور اس آیات کے آخری حصے میں جو تصویر یا جو معاملہ کھینچا گیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ٹھوکنے کا، کھڑکانے کا زور سے، وہ ایک خبر ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے، وہ ایک دن ہے جس دن یہ معاملہ پیش آئے گا، تم دیکھو گے، اس کے بارے میں یہ تمہیں حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اور اس قیامت کی آگاہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اس دن یہ ہوگا۔ قیامت سے متعلق قرآن مجید میں اسی لفظ کو، قاریہ کے لفظ کو دوسری شکل میں بھی بیان کیا گیا جس کے معنی ہے سور پھونکنا، یعنی کہ اس دن سور پھونکی جائے گی، ایک ایسی چیخ ہوگی، ایک ایسا باجے کی شکل میں ہوگی جو پھونکا جائے گا اور سب لوگ گھبرا اٹھیں گے۔ حقیقت میں تو پہلے فضا میں ہوگی، یہ بات میں واضح کر دوں، یہ وہ معاملہ میں یہاں پر تھوڑا واضح کروں گا تاکہ آپ کو تھوڑی وضاحت ہو، لفظی معنی میں نہیں، قرآن کے معنی میں، اپنے الفاظوں میں نہیں، میں اپنے سے تشریح نہیں کروں گا، آج میں قرآن کی شکل میں بتاؤں گا کہ جو سور پھونکی جائے گی، جو آواز پھونکی جائے گی، تو پہلے ہوا میں، فضا میں گھبراہٹ طاری ہو جائے کہ ہر انسان گھبرائے گا پہلے، اور پھر وہ مر جائے گا۔ دوسری سور پھونکی جائے گی، وہ پھر کھورا اٹھ جائے گا، قبروں سے باہر آئے گا، اور جو وہ قبروں سے باہر آئے گا نا، اس کے بارے میں لفظ بولا گیا ہے کہ وہ شخص اچانک قبروں سے باہر آئیں گے اور بھچکے ہوج کے رہ جائیں گے۔ بھچکے سے مراد ہکے بکے کہ یہ کیا ہوا اچانک۔ اس کے بارے میں سورۃ الزلزال میں، کیونکہ میں نے آپ کو پھر بیان کیا تھا کہ جو بات تیسری صورت میں ہو رہی ہے وہی بات پہلی صورت میں ہو رہی ہے، تیسری صورت میں اس بات کو تھوڑی ڈیٹیل میں دی جا رہی ہے، مگر یہ بات پہلی صورت میں بیان کر دیجیے۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر 3، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، وَقَالَ اور کہے گا انسان، مَا لَهَا وہ ہکا بکا ہو کے کہے گا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے گا، کیونکہ القاریہ ہو گیا نا، تو تمہیں کیا معلوم وہ قاریہ کیا تھا۔ اسی بات کو مزید تفصیل میں بیان کرنے کے لیے، یعنی کہ اس لفظ کو سورۃ الیاسین میں آیت نمبر 52 میں بیان کیا گیا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور کہیں گے ہائے ہمیں، ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا لیا، ہمیں کس نے قبروں سے اٹھا لیا۔ تو جواب ملے گا اسی آیت کے آگے، کیونکہ یہاں پر سکتہ کیا جائے گا، رکو، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، آگے جواب ملے گا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا، یہ وہی دن ہے جس کا خدا نے اور اس کے رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور پیغمبر تمہیں سچ بات کہتے تھے، یہ تمہیں سچ بات، یہی وہ لفظ ہیں جو میں اپنے سے نہیں، یہ قرآن کی آیت بتا کہ یہ سچ ہے، یہ ہونا ہے۔ اس دن کیا کرو گے
کس کا منہ چھپاتے پھرو گے؟ دنیاوی معاملات کا، ان کے پیچھے بھاگتے پھرو گے؟ اور اسی بات کو دوسری جگہ پر واضح کیا گیا، یہ جو کھڑے ہو جانا گھبرا کے، سورۃ النازعات میں۔ یہ ساری صورتیں آخرت میں آ رہی ہیں، کیونکہ میں نے پھر بتایا سورۃ الزلزال کی فضیلت ہے چوتھا حصہ، یعنی کہ چوتھا حصہ، آخری حصہ، قرآن کے آخری حصے کو سارا پڑھ لینا، سورۃ الزلزال کو پڑھ لینا، اس کی ایک فضیلت ہے۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 13 اور 14، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے، دوڑ لگائیں گے، کیونکہ جب یہ دوسری سور پھونکی جائے گی تو ہر انسان کھڑا ہو جائے گا، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور پھر اس آواز کی طرف بھاگیں گے جہاں سے یہ آواز ہوئی ہوگی، اس طرف بھاگیں گے کہ یہ کس طرف ہمیں آواز آ رہی ہے، کیونکہ حقیقت میں جب اٹھیں گے تو پورا میدان ہوگا، زمین ننگی ہوگی، یہ لفظ ہے، کھلی کر دی گئی، میدان بن چکا ہوگا، تو ہمیں پتہ نہیں جانا کس طرف ہے۔ تو فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور سب، جس کے بعد سب وہ اچانک کھڑے ہوں گے اور اس آواز کی طرف بھاگیں گے۔ اور اسی بات کو سورۃ القمر میں آیت نمبر 6 میں واضح کیا ہے، اس کا کچھ حصہ، یوم یدعو الداعی الی شیء نکور، جس دن پکارنے والا ان کو اپنی طرف پکارے گا، ادھر آؤ، ادھر آؤ، حشر کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ جو اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اس کے بعد اس آواز کی طرف جو بھاگیں گے، دوڑ لگائیں گے، اس دوڑ کو سورۃ النازعات میں واضح کیا، دوڑ لگائیں گے۔ ابھی تو وہ کھڑے ہوئے تھے، جس کو میں نے آپ کو پھر بیان کیا، وہ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے اور اچانک ہوں گے اور ہکے بکے ہوں گے اور سب بھاگیں گے، مگر جب بھاگ رہے ہوں گے نا، اس کو یہاں واضح کیا، ایک ایک لفظ کو۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 13 اور 14، اس کی 14 نمبر آیت ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصوب یوفضون، جس دن یہ جلدی جلدی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور بھاگیں گے جس طرح وہ اپنے بتوں کی طرف بھاگتے تھے۔ یہاں بت پوجنے والے نہیں ہیں، یہاں اشارتاً بت اس زمانے کے لوگوں کے لیے کیا ہے، مگر آج کے لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے جو اپنے نفس کی طرف بھاگتے ہیں، جو اپنی نفس کو ماننے کے لیے کہ یہ تو کچھ نہیں ہونا، ہم نے اسی طرف بھاگنا ہے، تو اپنی نفس کی طرف بھاگیں گے۔ اصل میں یہ وہی نقشہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بیان کیا تھا کہ سورۃ الزلزال میں جو گھبراہٹ کا معاملہ پیش آئے گا، جو پریشانی کا معاملہ طاری کیا جائے گا، اور پھر سور پھونک دی جائے گی، اور سورۃ القاریہ میں پھر یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور بھاگیں گے، اور پھر اور جو حشر کے میدان کے لیے ہوا میں، جو فضا میں جو ایک کپ کپی طاری ہو جائے گی، جو خوف طاری ہو جائے گا، یہ اس کی طرف بھاگیں گے۔ اور اسی لفظ کو آگے بیان کیا گیا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن یہ سارے لوگ پھیلے ہوں گے پروانوں کی طرح، بے شک یہ تتر بتر ہوں گے، پر ان کی سمت طے ہوگی کہ یہ کس طرف بھاگیں گے۔ اسی کی وضاحت آگے ہے سورۃ القمر آیت نمبر 7 میں، خشعاً ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشرون، اور اس دن یہ اپنی آنکھیں جھکائے قبروں سے اس طرح نکلیں گے، کھڑے ہوں گے اور بھاگیں گے جس طرح ٹڈیاں دوڑتی ہیں۔ جرعان منتشرون، یہ ٹڈیوں کی طرح بھاگیں گے۔ ٹڈیاں بے شک، جس طرح یہاں پر ٹڈی کا لفظ اس لیے بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں کیونکہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتی ہے، دل بہت لمبا ہوتا ہے، مگر ان کی سمت طے ہوتی ہے، یہ جائیں گی ایک کی طرف۔ جیسے پروانہ ہے، جو پروانے کا لفظ ہے، چاہے وہ گھومے ایسے جیسے، مگر ان کی سمت طے ہے اس شمع کی طرف، اور اس کی طرف جاتے ہیں اور پڑک کے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یوں حالت ہوگی جب ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے، جب ہمارے بڑے قبروں سے ایسے نکلیں گے، جب ہم قبروں سے نکلیں گے کس طرف بھاگیں گے، اور اس طرف صرف ایک قوم ہوگی، ایک لوگ ہوں گے، قوم کا لفظ نہیں، ایک گروہ ہوگا جو مطمئن ہوگا، جن کو قبر میں سب کچھ دکھا دیا جائے۔ ایک بات میں یہاں واضح کر دوں کہ انسان چاہے جنت میں جائے یا دوزخ میں جائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو دوزخ دکھائی جائے گی۔ اگر جنت کا ہوگا تو اس کو دکھایا جائے گا اس سے تو بچا تھا، دیکھ لے،
تو کہے گا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کیونکہ وہ شکر ادا کرتا ہوا اس دروازے سے جنت میں جائے گا۔ یہ اشارہ ہے۔ جو دوزخ میں جائے گا وہ تو دوزخ میں جائے گا۔ تو یہاں پر ہماری سمت اس دن بھی طے ہوگی، کیونکہ تب کوئی نفس نہیں ہوگا، آواز ہوگی جس کی طرف ہم بھاگے جائیں گے۔ جب یہ معاملہ پیش آنا تو پھر بے خوفی کا عالم آج کیوں ہے؟ کیوں نے ڈری ہمارے اندر پھیلا ہوئی ہے؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھند کی طرح، رنگین دھند کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ جن کو تم طاقت دیکھتے ہو نا، پہاڑ کا لفظ جو اصل میں یہاں پر بیان کیا ہے، میں اس کو تھوڑا واضح کر دوں۔ پہلے جو معاملہ پیش آیا ہے قرآن مجید میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت والے دن ان پہاڑوں کا کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ ہم نے تو پودے اور مٹی کے یا وہ اپنا جیسے ہم اسلام آباد یا ان جیسے علاقوں میں جاتے تو ہم نے وہ والے پہاڑ دیکھے نرم، مگر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ وہاں پتھروں کے پہاڑ ہیں، تو وہ بڑے مضبوط پہاڑ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان مضبوط پہاڑوں کا کیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ بادل کی طرح ہوں گے۔ تو آج قرآن مجید میں ویسے تو دھوں کا بھی، جیسے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ یعنی کہ روئی کی طرح، مگر آج کے دور میں بادل کا لفظ زیادہ آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو میں آگے بیان کروں گا۔ بادل کا لفظ اس لیے زیادہ آسان ہے محدثین کی نظر میں کہ جیسے ایک انسان زمین سے کھڑا ہوا آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو بادل ایک مثبت شے نظر آتی ہے، کہ جیسے کہ سالڈ چیز ہے، سورج کے آگے آتا ہے تو روشنی روک دیتا ہے، کچھ سخت چیز ہے، مگر جو شخص ہوائی سفر کرتے ہیں وہ اس میں سے گزرتے ہیں تو وہ ان کو محسوس کرتے ہیں جیسے کہ یہ کچھ بھی نہیں، مگر اس کی متشابہت واضح کی گئی ہے اسی بات پر جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی، جو سورۃ العادیات میں کلیئر کی گئی ہے کہ نیکیاں تو ہوں گی بادل کی مانند، پر ان میں وزن نہیں ہوگا، تو وہ خالی ہوں گی، تو تم ایسے ہو جاؤ۔ پڑھا، اتنا معاملہ اکٹھا کیا، پڑھائی کی، جو دنیا میں ہزاروں معاملات سے پیش آئے، یہ دیکھیں کتنا بڑا بادل ہے نیکیوں کا، مگر حقیقت میں اس میں وزن نہیں ہوگا، وہ بے وزنی ہوگا۔ اور اسی بات کو اس بادل کے پہاڑ کے بادل کا لفظ جو ہے سورۃ القاف کی آیت نمبر 47 میں آیا، یوم نسیر الجبال وتری الارض بازرۃ، اور اس دن جس دن پہاڑ کو چلایا جائے گا، زمین کو دیکھو گے وہ کھل جائے گی، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، بادلوں کی طرح چلایا جائے گا، وَتَرَى الْأَرْضَ بَازِرَةً، اور تم دیکھو کہ زمین کھلی ہو جائے گی، ننگی ہو جائے گی، میدان بن جائے گا، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَا هُمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان سب اور اللہ تعالیٰ اور ہم اس سب کو اکٹھے گھیرے ہوئے ہوں گے، اور ان میں کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسی بات کو سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 105 اور 106 میں بیان کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُوهَا رَبِّهِمْ نَفْسًا، اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں اے محمد پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن جواب دیجئے، کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار ان کو دھند کی طرح کر دیں گے، دھوئیں کی طرح کر دیں گے، فَإِذَا رُوحَا صَفْصَفًا، اور زمین کو ایسا کر دیں گے چٹائی میدان کی طرح، صفصفا چٹائی میدان کی طرح کر دیں گے۔ تو پہاڑ اصل میں جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ پہاڑ بہتر ہے کہ روئی کی نسبت جو مثال دی گئی ہے بادل کی طرح پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور تم دیکھنا کہ وہ چٹان اور وہ زمین ایک میدان کی طرح چٹائی کی طرح بن جائے گی۔ تو یہی آج کے دور میں اگر میں اس کو ایک لفظ لے لیتا ہوں تو وہ جس زور اور جس خوف کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ اللہ کے احکامات کو اپنی نظریں دکھاتے ہو، یہی تو ہے وہ پہاڑ سے بھر کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، تو پہاڑ کانپنے لگ پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی ماری اور کہا پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی اور 2 اس کے صحابہ
کھڑے ہیں تو وہ کھڑا ہو گیا۔ تو ہم تو پہاڑ سے بھی بڑے سخت ہیں، ہم تو اللہ کے احکاماتوں کو کانوں سے سنتے ہیں اور اس کی آنکھیں دکھاتے ہیں اس کو، اور اس کو کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو کیا کر لے گا ہمارا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا دیکھ لو گے؟ کچھ لکھوا کے آئے ہو؟ یہ جو بے پردگی کر رہے ہو، اس کے بارے میں تمہارے پاس کچھ سرٹیفکیٹ ہے جس سے تم بچو گے؟ آنکھیں دکھاتے ہو نا، تو تم تو پہاڑ سے بھی بڑے سخت ہو۔ وہ تو پہاڑ تھے جن کے میں سے چشمے پھوٹ ہوتے تھے، تم تو پہاڑوں سے بھی بہت سخت ہو، آنکھیں دکھاتے ہو ان کو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، آگے ہو، میں دیکھ لوں گا، میں نے تو یہی کرنا ہے، میں نے تو اس سے آگے نہیں جانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے جو تمہیں ایک رول دی ہے محبت کا، نرم دلی کا، اس میں سخت دلی کرتے ہو، اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے دانتوں کو چباتے ہو، اپنے احکاماتوں کو بیچ میں نچوڑ کے میں ہوگا دیکھ لوں گا اس کا ایسے کی تیسی، یہ بولتے ہو؟ شرم کرو، اس دن سے ڈرو جس بارے میں کہا جائے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، تمہیں کیا معلوم اس دن کے بارے میں؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب جس شخص کا پلڑا وزنی ہوگا، یہ اب سن لو کیونکہ تم لوگ تو یہی کرتے تھے، تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو اب جس شخص کا پلڑا ہوگا وزنی، زیادہ نہیں وزنی، میں نے پھر وہی بات کیا کیونکہ آدیات میں وزن نکال لیا گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی گزارے گا، اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ اپنی مرضی کی زندگی کیا ہوگی؟ جو مانگو گے ملے گا، کھانے کو نہیں، کیونکہ ہر انسان مانگتا ہے کھانے کو، کیا مانگو گے؟ تو اچھی خواہش پیدا کرو نا، جس طرح فیوچر یہاں سیٹ اپ کر رہے ہو تو فیوچر اوپر بھی سیٹ اپ کرو کہ کیا مانگو گے رب سے، منہ دیکھو گے، وہ دیکھ رہا ہوگا مانگو، تم کہو گے میں سوچ رہا ہوں، تو مانگو اس سے، کیا مانگو گے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نبی کی زیارت کرا، میں نے تو ان کے پاس بیٹھنا ہے۔ آج جن کے نام لے کے جو کام تم کر رہے ہو، کیا تم لوگوں نے ان کا آمنا سامنا نہیں کرنا؟ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہی کرے گا کہ میں اپنے بندے کو ملوں گا، جب وہ میرے پاس آئے گا میں سلام کروں گا، اس سے بڑی سلامتی کیا ہوگی؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کا پلڑا ہوگا ہلکا، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا یہ نہیں بیان کیا، کیا پیش آئے گا یہ نہیں ہمیں پتا، یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ جس شخص کا پلڑا ہوگا وزنی، اس کو من پسند کی زندگی دی جائے گی، جو چاہتا ہے وہ کرے، جو مانگے وہ مانگے، ہر چیز ملے گی، جو وہ چاہے گا وہ ملے گی۔ ویسے بھی انسان کو جب دوزخ دکھائی جائے گی تو وہ تو پتہ نہیں کتنے سال اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے میں تو اس سے بچ گیا، او ہو مجھے یاد ہے یا اللہ وہ جو میں فلاں فلاں بندے کو فالو اپ کرتا تھا وہ تو جہنم میں مار کھا رہا، میں بچ گیا، شکر ہے میں بچ گیا، وہ یہی کہتا ہے پھرے گا، او ہو میں نے اس دن ایک کام کیا تھا کسی کے کہنے پر تو میں بچ گیا ہوں کیونکہ میں نے یہ ڈیسیجن لے لیا تھا کہ میں نے اللہ کے احکامات پہ چلنا، چاہے لوگ تو جو مرضی کہتے پھرے، چھوٹی سی بات کو حقیر بنا کے دوسرے پر روب نہیں ڈالا، چھوڑ دیا، اللہ معافی دے، جو اللہ تعالیٰ کا بہتر ہے اس پاک مہینے کے تحت اس کو گلے لگا لیا، سب ٹھنڈا کر لیا، مگر ہوا مٹی، یہ حقارت مٹی ہو گئی، اور پھر یہ جب معاملہ آئے گا وہ تو شکریہ ادا کرتا پھرے گا۔ مگر وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس نے غفلت کی زندگی گزاری، غفلت میں زندگی گزاری، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا؟ پہلے میں یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، پھر وہی بات کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے کہ وزنی اور وزن ہوگا، اچھا معاملہ برا معاملہ، وزن ایسے چلے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ جو میں سو تو تکاثر میں واضح کروں گا کہ معاملہ وزن کا نہیں ہے، کوئی ترازو ایسا نہیں ہوگا جس میں دونوں وزن ہوں گے، ایک پیمانہ طے ہوگا، جیسے وہ کہتے ہیں نا 33 نمبر لے لو تو پاس ہی ہے، پھر 33 کے بعد ہمیں 34 لے لو، تو یہ پاس والا سسٹم ہے، اس تک پہنچنا ہے، اس یقین کے درجے تک پہنچنا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں بیان کیا گیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت والے دن ایسے ترازو کو لا کر رکھیں گے جو سرپا انصاف ہوگا، جو انصاف کا معاملہ کرے گا، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ لفظ
ظلم کا لفظ جو یہاں پر بیان ہوا ہے کیونکہ اس دن نافرمان طرح طرح کے بہانے ڈھونڈیں گے، ہم نے تو یہ کیا تھا، ہم یہ کر لیتے ہیں، اچھا ایک کام کریں ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیں، ہم تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ انسان بڑے بہانے ڈھونڈے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی عمل رائے کی دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ بھی تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَسِيبَانِينَ، اور حساب لیں، اور ہمارے لیے یہ حساب لینا بہت آسان ہے۔ اسی بات کو سورۃ القاف کی آیت نمبر 105 میں بیان کیا گیا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیات کو، اللہ کی آیات کو، اور ان کے سامان پیشے ہونے کی انکار کیا، اس لیے کہ اس لیے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن بھی نہیں شمار کریں گے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے کر دیا۔ یہ میں ان لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں جو کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں باقی کام کر رہا ہوں یہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کو پیچھے کیا، یہ نہیں کہ کچھ کو مان لیا کچھ کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو پیچھے کیا، کیونکہ میں نے پھر وہی بات بتائی، یا تو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مان رہا ہوں پھر نہیں بھی مان رہا ہوں۔ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اور ان کو پیچھے کر دیتے تھے اپنے دین کو، تو ان کے لیے قیامت والے دن ان کے اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وہی والی بات جو میں نے پہلے بیان کی کہ پہاڑ جتنا اپنے اعمال لے کے آؤ گے، پہاڑ جتنی اپنی نیکیاں لے کے آؤ گے، کیونکہ یہاں پر ایک حدیث مجھے یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا ایک دور ایسا آئے گا کہ ہر انسان صبح جب اٹھے گا اور رات کو جب سونے لگے گا، سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک بہت پہاڑ جتنی نیکیاں اکٹھی کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو بڑا نیک دور ہوگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا مگر جب وہ سونے لگے گا، یعنی کہ رات کے پہر میں۔ اب رات کے پہر میں کیا ہے؟ فحاشی، بے حیائی جو ابھر کے باہر آتی ہے، تو وہ ساری نیکیوں کو رد کر کے سوئے گا، ایک ذرہ بھی اس کے پاس نہ ہوگا۔ تو یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ دن میں ہم معاملات کو یوں پیش کرتے ہیں جیسے کہ ہم دین کے بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں، مگر جب ہم رات کو بیٹھتے ہیں محفل میں تو ایسی ایسی غیبتیں کرتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں اور ناشکری کے معاملات کو آسمانوں پہ لے جاتے ہیں اور مٹی کر کے سو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہاں پر واضح کر دوں کیونکہ یہ بات کمپلیٹ ہوتی ہوئی، کیونکہ یہاں پر یہ صورت تقریباً کمپلیٹ ہو رہی ہے کہ نیکیوں کو 3 حصوں سے گزارا جائے گا، اس کے بعد آپ کو ملے گی وزن، اس کے بعد آپ کا ہوگا اصل معاملہ۔ پہلے چاہے وہ نیکی ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے پہاڑ جتنی کیوں نہ ہو، نیکی کو لایا جائے گا، وہ پہلے نیکی ہوگی، پھر اس نیکی میں سے نیت کو نکالا جائے گا، باقی حصہ چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسے کہ پستہ ہے نا، تو اوپر کا حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو اندر کا اتنا حصہ بچتا ہے، تو وہ اس میں سے نیکیاں نکالی جائیں گی جو عادیات میں بیان کی جائے گی، خالص نیکیاں، خلوص سے کیا ہوا جانے والا عمل، صرف اللہ کے لیے کیے جانے والا عمل، اور پھر اس معیار تک اس نیکی کو دیکھا جائے گا، کیا اس میں جو نیکی، جو اس میں سے نیت نکالی گئی ہے، کیا یہ اس معیار تک تھی کہ نہیں؟ یعنی کہ کسی کے لیے نیکی کرنا یہ سوچ کر کہ یہ میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، صرف یہ بھی کافی نہیں ہے، آپ کا وہ شدت اور آپ کا وہ معیار اس تک ہونا چاہیے کہ نہیں یہ میں صرف اسی کے لیے ہی کر رہا ہوں، وہی جیسے کہ ایک انسان قرآن پڑھ رہا ہے یعنی کہ نیکی کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا وہ قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے جس سے اسے ہدایت مل جائے، یعنی کہ اب اس کے اندر سے اس کی نیت لے لی گئی، یا قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ کسی کو ثواب مل جائے، کسی کے ختم کے لیے پڑھ رہا ہے whatever جیسے، تو قرآن میں سے وہ نیت لے لی گئی۔ اب اس نیت کو اس معیار میں ڈالا گیا، جو یہ قرآن پڑھ رہا ہے کیا اس کا اپنا دل لرز رہا ہے؟ نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے اب اس کی نیت بھی بیکار ہے، یہ پیمانہ ہے۔
یعنی کہ قرآن پڑھنا کافی نہیں، قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنا بھی کافی نہیں، قرآن کے اندر سے اس عمل کو نکال کے اس پہ عمل کرنا، جو آگے میں تکاثر میں کہوں گا، بیان کروں گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 کا کچھ حصہ، لا تقو، یہ غور سے سننے والی بات ہے جو اس آیت کو واضح کرے گی، اس بات کو واضح کرے گی کہ میں نے یہ تو کام جی نیت کے لیے کیا، کسی ثواب کے لیے کیا، پر جس ثواب کے لیے کیا، جیسے کہ انسان کسی کے لیے قبر پہ جاتا ہے اور جا کے وہاں خیرات کرتا ہے، اس کے لیے خیرات کا بندوبست کرتا ہے، مگر حقیقت میں جو اس کا وہ قبر میں پڑا شخص کہہ کے تھک گیا کہ اللہ کو مان، اللہ کو سن، اور اسی طرح وہ خود قرآن کو پڑھ رہا ہے تو وہ خود نہ سمجھ سکا، تو وہ اس کی نیت بیکار ہے۔ لا تقو لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق ملے گا معاملہ، اس کے وسعت کے مطابق اس کو تکلیف دی جائے گی۔ یہ بات واضح کر دوں کہ آپ یہ سوچو کہ ایک انسان 1,00,000 روپیہ کماتا ہے، وہ خیرات کرتا ہے 25,000، اور ایک انسان 5,000 20,000 کماتا ہے، وہ 10 روپے خیرات کرتا ہے۔ انسانی نظر میں دیکھا جائے تو یہ معاملہ برابر نہیں ہے، وہ کہاں اس کے 10 روپے اور کہاں اس کا 10,000 روپیہ، بڑا فرق ہے۔ جتنی وہ خیرات کر رہا ہے اتنی اس کی کمائی ہے، پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور ہر انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، اس کی وسعت کے مطابق اس کو چیک اپ کیا جائے گا۔ ایک انسان رہتا ہو امریکہ میں اور وہ خیرات کی باری کرنے لگے تو وہ کہہ دے کہ جی پاکستان میں میرے حصے کا بھی کوئی 2,000 روپیہ دے دے، تو وہ جس معیار پہ جس جگہ پہ رہتا ہے وہ اس کے حساب سے وسعت کرے۔ اسی طرح اگر ایک انسان یہاں پر آگے وہ اپنی وسعت کے حساب سے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک انسان کو چھوٹی گاڑی دی یا چھوٹی موٹر سائیکل دی یا چھوٹی سواری دی اور ایک انسان کو بڑی سواری دی تو اس میں فرق کرنے والی بات نہیں، تکبر نہیں ہے، مگر تکبر تب آئے گا جب وہ کہے گا اوے اے کی کیتا نقصان کرتی میرا، اینڈ تھی تو میری گڈی نہیں جنہیں تھا تو نقصان کر، وہ کہتا او میں کدھر پھنس۔ یہ جو حقارت ہے نا یہ انسان کو تباہ کر دے گی۔ یہی بات میں نے آپ کو بتائی کہ ایک انسان قرآن پڑھ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، ہدایت کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ دیکھ لو کتنے وظیفے کری جا رہا ہے، مگر اس ہدایت سے اس سے کوئی فرق نہیں پا رہا۔ جیسے کہ ایک انسان ہے جو آج کل ایک مشہور ماحول ہمارا گزرا ہے، مشہور سے مراد یعنی کہ ماحول جو ابھی گزرا ہے کرونے کا، تو کئی وفات ہوئی، ہر انسان کیا پڑھ رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے، وہ صرف پڑھ رہا ہے، پڑھنے سے ثواب مل گیا اس کو۔ نیت کیا تھی؟ کسی کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا واہ ماشاءاللہ تو نے کسی کے لیے پڑھا، پر انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے اوپر کوئی اثر نہ ہوا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہر چیز اسی کی طرف جانی ہے اور میں نے بھی اس کی طرف رجوع کرنا ہے تو کل کو میرا حساب ہوگا، کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ نہیں، تو اب اس پہ عمل کرے، نہیں کیا تو اس کی نیکی زیرو ہو گئی۔ خود اپنا عمل اس کا زیرو اور لوگوں کو جو کرے، یہ بات نہیں ہے۔ اور وہی والی بات جو میں نے پہلے بیان کی آپ کے لیے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا پلڑا ہوگا ہلکا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا گہرائی کا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ وہی طریقہ کار ہے جو میں نے پہلے بیان کیا، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، یہ وہی طریقہ ہے۔ فأمہ ہاویہ، اور اس کا ٹھکانہ ہوگا گہرائی، وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا معلوم گہرائی کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، وہ تو ایک دہکتی آگ ہے۔ تو یہ وہ طریقہ کار خطبے کا تھا جو جیسے شروع القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اور اسی طرح وہ ختم ہوا فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ تو تمہیں کیا معلوم، جس طرح میں نے تمہیں القاریہ سمجھایا تمہیں میں ماہیہ کیا سمجھاؤں؟
تمہیں وہ گہرائی وہ کیا بتاؤں، وہ اس میں دہکتی آگ کیا دکھاؤں جس میں انسان اور پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا جو میں نے پہلے بھی ایک موضوع میں بیان کی تھی کہ کیونکہ آج کل اگر ایک شادی شدہ عورت اپنے خامند کے مطابق زندگی گزارتی ہے اور اس نے ایک معاملہ طے کر لیا ہے کہ میں اپنے خامند کے مطابق ہی زندگی گزاروں گی، اب وہ چاہے صحیح بات کہے یا بری بات کہے، چاہے شرک کی طرف لے کے جائے چاہے بے شرکی کی طرف لے کے جائے، میں اسی کو مانوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تیرے پہ تیرے خامند کا حق ہے۔ تو یہاں میں اس کو ایک نصیحت کر دوں، تبت یدا ابی لہب وتب، بے شک تیرا خامند تو جہنم میں جا رہا ہے کیونکہ اس نے تجھے شرک کی طرف ڈالا ہے، پر اس کی جو آگ ہوگی نا وہ پتھر اور بندوں سے نہیں ہوگی، اس کی آگ کو بھڑائے گی تو خود، لکڑیاں ڈالے گی، تو یہ کام کرے، کسی کے کہنے پہ شرک کا معاملہ نہیں آپ کر سکتے۔ الہاکم التکاثر، یہ اب بہت ضروری صورت ہے، اس پہ مجھے آپ کی توجہ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ ہے وہ پہلی آیت۔ اگر میں محدثین کی بات نہیں کرتا، علماء کرام کی بات کرتا ہوں، تو ایک بڑے مشہور عالم ہیں، عالم دین ہیں، انہوں نے الہاکم التکاثر کے اوپر 2.25 گھنٹے کی تشریح کی، اتنی وضاحت کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ الہاکم التکاثر، میں اگر آج کا موضوع کا نتیجہ عکس کروں نا تو میں یہ کہہ کے اٹھوں الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، کوئی شخص کہے یہ لے لو الہاکم التکاثر، اس کی خوبصورت وضاحت آگے میں حدیث کی شکل میں کروں گا۔ الہاکم التکاثر، پہلے میں اس کے لفظی معنی کرتا ہوں۔ حتی الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کثرت کی طلب نے، تمہیں غافل کیے رکھا دنیا کے عیش و آرام کی ہوس نے۔ اور اگر میں اس کو اپنے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اگر ان الفاظوں کا تشریح کرتا ہوں تو مجھے 3 لفظ سمجھ میں آتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، کثرت اور بہتات کی طلب نے، دنیا کے عیش و آرام کی طلب نے تمہیں غافل رکھا۔ دوسرا معنی، الہاکم التکاثر، کثرت اور دنیا کی طلب کے عیش و آرام کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ہوس نے تمہیں غافل رکھا۔ تیسرا معنی، یہ جو مجھے اس لیے سمجھ میں آتا ہے، پسند آتا ہے کیونکہ سورۃ العادیات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو میں کافی دیر سے بیان کر رہا ہوں۔ الہاکم التکاثر، دنیا کی عیش و آرام اور اس کے بہتات کی ہوس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کے عمل نے تمہیں غافل رکھا۔ یعنی کہ یہ تینوں معنی اصل میں ایک ہی ہیں، دنیا کے عیش و آرام کی ہوس نے تمہیں غافل رکھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والی کوشش میں ایک دوسرے سے غافل رکھا، جو تم ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہو، میں نے کیا وہ بھی کرے گا، میں نے کیا اس نے کیا میں بھی کروں گا، اس نے کیا تو میں تو اس سے زیادہ کر کے دکھاؤں گا۔ اور تیسری خاص کر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والی ہوس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حقارت نے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔ یہ ہے اصل معنی الہاکم التکاثر، جو میں نے آپ کو بیان کی نا نیتوں کا، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والی کوشش، ہوس، کوشش نہیں کہوں گا، ہوس کی وجہ سے جو تم ایک دوسرے پر حقارت کرتے ہو، ایک دوسرے سے نظر ڈالتے ہو، اس نے مجھے یہ لفظ بولا، اس نے مجھے یہ نہیں کیا۔ آج کل ایک بڑا عام فینومینا ہے، اکثر لوگوں سے سنتا ہوں، جو مجھے پیار کرے گا میں بھی اس کو اتنا ہی کر لوں گا، اس نے مجھے نہیں کیا میں بھی نہیں اس کو کرتا، میں بھی اس سے 2 گنا آگے ہوں۔ تو یہاں یہ کرنے آیا، تو القاریہ ملقاریہ سے ڈرنے آیا تھا، تو ما ادراک ما ہی نار حامیہ سے بچنے آیا تھا، پر تو الہاکم التکاثر والی حرکتیں کر رہا ہے، تو آگے سے ایک دوسرے سے فخر کرتا ہے۔ الہاکم التکاثر
کو اگر میں لفظی معنی سے واضح کرتی ہے تو میں یہاں پر ایک اور بات تھوڑی واضح کرنا چاہوں گا. کیا مطلب ہے؟ ایک چیز جو ہمیں کفایت کر جائے, کام آ جائے, جیسے 2 جوڑے ہیں, ٹھیک ہے, 3 ہیں, 4 ہیں, 10 ہیں, کفایت کر گئی. ایک کھانا ہے, مجھے اس سے اتنی پیٹ بھر گئی, بس ٹھیک ہے, مجھے اس سے کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ کھانے کی, اتنا زیادہ رکھنے کی. ایک چیز جو ہمیں کفایت کر جائے اور اس کے باوجود ہمارا دل بھرے نہ, اور ہوس کے معاملے میں ہم اس کو جمع جوڑ کر کے رکھیں, کل کھائیں گے, کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, یہ جو پلاننگ ہے نا, یہ ختم کر دیتی ہے. کیا تم جانوروں کی طرف نہیں دیکھتے؟ وہ اپنے لیے صرف آج کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں, کل کے کھانے کو نہیں بندوبست کرتے. کیا تم جانوروں سے نہیں سیکھتے؟ پرندوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا, وہ صرف ایک دن کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں, وہ کل کے لیے نہیں کرتے. تو جو تم غفلت میں پڑ گیا نا کہ نہیں مجھے اس سے بھی بہتر چاہیے, مجھے اس سے بھی بہتر چاہیے, اور پھر وہ بہتر کے بعد جو تم حقارت کا معاملہ اختیار کر دو نا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو معاملہ جو تمہیں ہوس مار دیتی ہے, میں کروں گا, میں سنبھالوں گا. بھائی تیرا عہدہ ہی نہیں ہے, تیرا یہ کام ہی نہیں ہے. کیا تم نے وہ نہیں پڑھا علم نشرح کے اندر؟ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب. تو کرونا میں کیا بیٹھ کے کر رہے ہو تم؟ نیٹ پہ بیٹھے ہو, ٹی وی. فإذا فرغت فانصب کیوں نہیں کرتے کہ اے نبی غفلت میں ٹائم نہ ضائع کرنا, فارغ مت بیٹھنا, اپنے رب کی طرف سوچنا. فإذا فرغت فانصب پر تمہیں تو وہ ٹائم ضائع نظر آتا ہے, تمہیں تو نظر آتا ہے وقت ضائع کر رہے ہو. تو وقت کون ضائع کر رہا ہے؟ جو آگے پڑی ہوئی لاش کو دیکھ کے کہتا ہے لا الہ الا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس کے بعد سو جاتا ہے. یہ غفلت ہے جو اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے اس حد تک جاتا ہے, اس یقین تک, پیمانے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ غفلت ہے. تو الہاکم التکاثر, بس یہی ٹھیک ہے, یہاں پر یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, یہ بھی. کل کو تم مر گئے تو اس کو اپنے چھاتی پہ لے کے جاؤ گے. تو یہی ہے الہاکم التکاثر, یہی ہے وہ لفظ کہ بس اتنا جسے کہا جاتا ہے تقوی, پرہیزگاری, برابری. یہ جو تم آگے بڑھنے کے چکروں میں ایک دوسرے کو حقارت کرتے ہو, یہ ظلم ہے, اور یہ حقارت تمہیں ان قریب غافل کر دے گی. اور حتیٰ زرتم المقابر, کیا خوبصورت جواب دیا کہ یہ حقائق تمہیں جو تمہارے غافل کر رہے ہیں نا, یہ تمہیں پتہ کیا کریں گے؟ حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاؤ گے, قبرستان تک پہنچ جاؤ گے. یہاں پر کیا خوبصورت حدیث ہے جس کو میں ان دونوں آیت کو اکٹھا کر کے بیان کر سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کچھ یوں ہے. یوں ہے جی, کس طرح کہ اگر اس کو 2 سونے کی وادیاں ملیں تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, یہ کہے گا مجھے تیسری بھی مل جائے. اور ایسے شخص کی پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی. حتیٰ زرتم المقابر, تو کیا تم دیکھ رہے ہو؟ تم نے کیا پچھلے لوگوں کو نہیں دیکھا جو تم سے زیادہ طاقتور تھے؟ ہم نے تو تم سے زیادہ اس کو نعمتیں دی کی, یا بنی اسرائیل, ان کو تو تم سے زیادہ طاقتیں تھیں, ان کے پاس تو تم سے زیادہ معجزے تھے, پر دیکھ لو آج وہ مڈلیا میٹ ہو گئے, مٹی ہو چکے ہیں. تو آج تم سے تمہارا حساب پوچھا جائے گا, پر تم کیا کہتے ہو؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا, میں نے تو اتنے احکامات پہ عمل کرنا ہے. تم نے تو لمٹس لگائی ہیں. تم خدا کے ایک عذاب سے لڑ سکتے ہو؟ تم تو اللہ کے ایک عذاب سے نہیں لڑ سکتے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, سب سے قریبی صحابہ, ان کے دوست بیمار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت پہ گئے اور جا کے دیکھا تو وہ بیماری کی حالت میں چوزے کی طرح ہو چکے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پریشانی کی حالت میں, تم کیا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ جو عذاب مجھے اوپر ہی دینا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے. یہ اکثر لوگ بھی بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا, تیرے میں اتنی ہمت ہے کہ تو اللہ کے عذاب سے لڑ سکے؟ تیرے میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کے عذاب سے لڑ سکے؟ تو کیوں نہیں یہ مانگتا کہ لا الہ الا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ کیوں نہیں مانگتا؟ تو تم میں اتنی طاقت ہے. میں تو کہوں گا ہاں ہے, میں تو چلتی پھرتی ایکٹیویٹی کو دیکھ کر کہوں گا کہ تم میں تو بڑی طاقت ہے. تم تو موت سے چھوڑو پڑا, تم تو رب سے بھی نہیں ڈرتے. اصل میں یہی ہے الہاکم التکاثر, جو حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ وہ تمہیں قبرستانوں کے نزدیک تک لے گی.
قبروں میں ٹانگیں لٹک رہی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ناحق معاملے کا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے معاملے کے مطابق بتائے ہوئے اپنے حق ادا نہیں کر رہے، لوگوں کے حق ادا نہیں کر رہے، ان کے حق پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ تم بچا لو جاؤ گے کیا؟ تمہارا پیسہ تمہیں وینٹیلیٹر سے اٹھا لے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو تمہاری کثرت ہے نا دنیا کی، یہ جو تم برانڈ کے پیچھے بھاگتے ہو، برانڈ، تمہیں پتہ ہے کہ ایک شرٹ بھی، ایک قمیض بھی، ایک دو کپڑے جوڑے کے 4-5 ہزار روپے میں عام سے آ جاتے ہیں، پر تم تو برانڈ کے پیچھے بھاگتے ہو۔ کوالٹی آف لائف، یہ جو تم ہائیجینک کے چکروں میں ہزاروں اور لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو، اس کے بعد کیا سوچتے ہو؟ کیا شکر ادا کرتے ہو اللہ کے آگے رو رو کے رزق؟ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے بھوکے تھے۔ کیوں بھوکے تھے؟ یہی بات سمجھنے کی، فاقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک انسان نبی ہونے کے باوجود فاقہ کیوں تھا؟ کیوں؟ پیسہ نہیں تھا؟ کوئی کما نہیں سکتا تھا؟ نہیں سر، وہ الہاکم التکاثر تھے۔ فاقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو آتے دیکھا، ان کی شکل سے پہچان لیا یہ بھی آج فاقہ ہے، آج نہیں، یہ بھی فاقے سے ہیں، کیونکہ آپ حضرت ابوبکر بھی حد سے آگے نکلنے والے تھے۔ انہوں نے شکل سے پہچان لیا کہ یہ بھی فاقے میں ہے۔ دیکھا تو حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی شکل سے اندازہ لگا لیا یہ بھی فاقہ ہے۔ تینوں فاقے ہیں، ایک دن کا فاقے کو فاقہ نہیں کہتے، 2 دن کے فاقے کو فاقہ نہیں کہتے، تو وہ فاقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں صحابہ کے پاس چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ تینوں ایک صحابہ کے پاس گئے، گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے اور آواز دیا السلام علیکم۔ صحابہ کا نام لیا، میرے ذہن میں اس ٹائم صحابہ نہیں آ رہے، کیونکہ میں نے کہا تھا آج حدیث سے نہیں میں بیان کروں گا، پر یہ حدیث ضروری تھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تک پہنچنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی 3 دفعہ، جواب نہ ملا۔ جب تیسری دفعہ سلام کر کے مڑنے لگے تو اس صحابہ کی بیوی باہر آ گئی، تو کہنے لگے کہ میں نے آپ کی پہلی سلام پہ سن لیا تھا، میں نے خود ہی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتی تھی آپ ہم پہ 3 دفعہ سلامتی کریں، میں اسی وجہ سے کھڑی رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اندر بٹھایا، تشریف فرما ہوئے، انہوں نے کھانے کا بندوبست کیا، بکری ذبح کی، اسی دوران صحابہ کرام وہ جو تھے صحابہ وہ بھی آگے بکری ذبح کی، کھانے کا بندوبست کیا، کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر، یہ ہے وہ نعمت جس کا تمہیں حساب دینا، یہ ہے وہ نعمت۔ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ اپنا رزق خود لے کے آتا ہے، وہ تم سے تمہارے گناہ لے کے جاتا ہے، پر تم تو حقارت کرتے ہو۔ تو یہی وہ دن ہونے ہیں جس دن تم پہاڑ جتنی نیکیاں کھٹی کرو گے اور الہاکم التکاثر کے معاملوں میں ضائع کرو گے۔ پیسہ خرچ کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اس کو کمانے کے لیے کوئی شخص حرام کمانے لگ پڑتے ہیں صرف اسی وجہ سے کیونکہ ان کو اتنی سی یہ والی رقم نہیں ملتی جو تم صرف ایک ٹائم پہ کھانے لگے۔ اور اگر خرچ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں استطاعت دی ہے، نعمت دی ہے، نوازا ہے، تو پھر ٹھیک ہے کرو، مگر کرنے کے بعد راتوں کو جا کے رو رو کے اس کے شکر ادا کیا کرو اور اس کے احکامات کو پورا کر کے دکھاؤ۔ دیکھو جی میں نقاب میں بھی ہوں، دیکھیں جی میں اپنی نظریں بھی نیچے رکھتا ہوں، میں آپ کے احکامات پہ پورا عمل کر رہا ہوں، یہ میں آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور کوئی پوچھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا آپ سے بھی حساب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی ہوگا۔ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں شکر گزاروں میں رہوں؟ اس لیے میں سب سے زیادہ کھڑا رہتا ہوں، یا ایھا المزمل، کیوں اتنا کھڑے رہتے ہو؟ اسی وجہ سے کہ ہائے میری امت تے زیادتی دی امت نو ٹینشن ہی کوئی نہیں، وہ کہندی ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا، سب پتہ چل جائے گا۔ کلا سوف تعلمون، تمہیں ہم ان قریب سب دکھا دیں گے، یقیناً ہم تمہیں سب دکھائیں گے، یہ واضح کریں گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز تمہیں یقیناً یہ معاملہ دکھا دیں گے، یہ دن دکھائیں گے کیسا ہونا ہے۔ کون سا دن؟ القاریہ، ملقاریہ والا، وما ادراک ملقاریہ، نار حامیہ والا دن ہم تمہیں دکھائیں گے۔ یہ دیکھو یہ حقارت کرتے تھے،
یہ دیکھو نیکیاں دیکھ رہے ہو، ہاں یہ خالی ہیں، ان میں وزن نہیں ہے. جیسے راکھ ہوتی ہے نا تعداد میں اتنی ہے مگر وزن میں خالی ہوتی ہے. تو کلا سوف تعلمون، ان قریب ہم تمہیں دن دکھائیں گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً تمہیں ایسا دن ہم دکھائیں گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، اور تم یقین کر لو کہ ہم تمہیں تمہاری آنکھوں سے وہ دن دکھائیں گے. واضح طور پر بات جان لو گے کہ ہم تمہیں دن دکھائیں گے. یہ ہے وہ لفظ، یہ ہے وہ بات کہ یہاں پر دو طرف باتیں ہو رہی ہیں. کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. ایک تو تمنا کی جا رہی ہے کہ کاش میرا بندہ ٹھیک ہو جائے، کاش یہ واپس آ جائے، کاش یہ پردہ کر لے، کاش یہ حیا سمجھ جائے، کاش یہ مرد حلال اور حرام کو سمجھ جائے، یہ دکھاوے کا معاملہ بند کرے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو ایک طاقت سے نوازا تو یہ طاقت سب کے ساتھ جو یہ دکھاتا پھرتا ہے نا، یہ نہ کرے. یہ جو اس میں ہاتھ میں جو وزن ڈالا نا، جو شیر کے ہاتھ میں بھی ہے، تو یہ جو وزن ڈالا نا جو سب پہ اٹھاتا پھرتا ہے، اس کو سنبھالے. جس دن ہمارا اٹھے گا ہاتھ، اس دن اس کو کوئی نہ بچا پائے گا. یہ لوگ کرونا سے کون بچ پایا؟ تو ایک تمنا ہے اس لفظ میں، کلا سوف تعلمون، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا. اے میرے بندے تجھے پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہونا ہے، تو درست ہو جا، تو اپنے آپ کو درست کر لے. ثم کلا سوف تعلمون، اب یہ لگ رہی ہے شرط، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا، دیکھ لینا، میں تمہیں تمہاری آنکھوں سے دکھا دوں گا. میں شرط لگاتا تمہیں یہ بات بتا دوں گا. تو یہ جو شرط لگ رہی ہے نا تمہیں، یہ تمہارے اندر کے یقین کو جگائے گی کہ جاگو، دیکھو اس القاریہ کو، یہ ہونا ہے. یہ اس چار دیواری کے کمرے میں جو تم دیکھ رہے ہو، یقیناً یہ ہونا ہے. ایک دن ہم بھاگیں گے اس طرف، کچھ نہیں ہوگا. بیٹھے ہیں ہمارے سے پہلے کے ہمارے باؤ جداد اس ٹائم مٹی میں، دھوپ اور سردی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیٹھے ہیں. جس طرح ایک مثال کے طور پر ایک مریض ہے، وہ اپنی بیماری کو عکس نہیں کر سکتا، وہ نہیں عکس کر سکتا، وہ صرف اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. مگر جو ڈاکٹر ہے وہ اس بیماری کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو سمجھ رہا ہے، وہ اس کو جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے، علم الیقین ہے. جیسے کہ ایک حدیث ہے، اس کا چھوٹا سا قول ہے، مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کا علم کامل ہو جاتا ہے نا، وہ اپنے نفس کی خرابی خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے، کیونکہ اس کا علم کامل ہو گیا. اسی بات کو جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، علم یقین، یہ جو یقین کا معاملہ ہے نا، اس کو اس صورت میں بڑا واضح کیا، جو آخری الفاظ میں آئے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، یقین جان لو کہ تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے. جیسے کہ پہلے کہا تھا نا، ان قریب یہ دن آئے گا، یقیناً یہ تم دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. کون سا دن؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم اپنی آنکھوں سے، یعنی کہ کون سے؟ یقین کو، یقیناً تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یہ ہے وہ یقین کا معاملہ، عین یقین. اور تم اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم اس دن تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں جو تھوڑی سی ضروری ہے. کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ علم الیقین، لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. محدثین نے یہاں پر بہت وضاحت سے ایک بات واضح کی ہے جو ضروری ہے آپ کو بیان کرنی، مگر میں اس کا مفہوم بیان کروں گا، سمجھ لینا بہت ضروری ہے. جو یقین کا معاملہ ہے، جسے کہتے ہیں نا ہدایت مل جائے گی. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہدایت ہے جی مل جائے گی، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا مل جائے گی، جب دل کے اندر کچھ ہوگا نا تو مل جائے گی. آج میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں. کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ علم الیقین، یہ کون سا علم ہے جس سے یقین حاصل ہوگا؟ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنُ الْيَقِينِ، یہ کون سا علم ہے؟ اس کو بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق تشریح کے ذریعے بات واضح ہوتی ہے. کئی علماء کرام نے اس کو واضح کیا کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 3 درجے ہیں یقین کے، 3 درجے ہیں. اس کے اوپر جا کے ہے ہدایت. یہ 3 درجے ہیں
یقین کے، اس کے بعد ہے ہدایت۔ ہدایت دل میں سے نہیں آئے گی، دروازہ پھاڑ کے نہیں آئے گی، اپنی 9 سال کی بچی کو مرا ہوا دیکھ کے نہیں آئے گی، اپنے باپ کو مرا ہوا دیکھ کے نہیں آئے گی۔ یہ ہدایت کب آئے گی؟ علم الیقین، سب سے پہلا ہوگا علم الیقین۔ وہ کون سا علم الیقین ہے؟ وہ علم ہے جو تم خود پڑھتے ہو، اٹھتے ہو، راتوں کو جاگتے ہو، رو کے، آنکھوں سے آنسو لا کے اور تڑپ کے جو مانگتے ہو، وہ اس علم کے ذریعے قرآن اور حدیث کو خود سمجھ کر جو تم علم حاصل کرتے ہو، وہ ہے علم الیقین، جو تمہیں اس یقین تک لے جاتا ہے، اس درجے تک پہنچا دیتا ہے، وہ ہے علم، وہ ہے علم الیقین۔ علم ہے جیسے، اور اسی طرح ہے عین الیقین، اب تم اس آنکھ سے دیکھ رہے ہو۔ اس کے ساتھ میں ایک مثال جوڑ دوں گا تاکہ آپ کو ان باتوں کی سمجھ آ سکے، شاید یہ باتیں آپ کے لیے مشکل ہوں سمجھنے میں۔ جیسے کہ انسان کہیں دھواں اٹھا دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہاں آگ لگی ہے، کیونکہ اس کو یہ یقین ہے، یعنی کہ یہ اس کا علم ہے کہ جہاں آگ لگی ہوگی وہاں دھواں ضرور ہوگا، اور جہاں دھواں ہوگا وہاں آگ لگی ہوگی۔ یہ ہے علم الیقین، یہ اس کا علم ہے، اس کا علم یہاں تک کامل ہو گیا کہ وہاں دھواں، یار آگ لگی ہو نہیں ہوتا۔ عین الیقین، اب وہ اس آگ کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے، روبرو دیکھ لیتا ہے، جس کو میں نے آپ کو کیا بتایا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، کلا سوف تعلمون، تم ان قریب دیکھو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ وہی والی بات کہ ہر انسان کو دوزخ دکھائی جائے گی، علم الیقین۔ جب اس نے علم اپنی آنکھ سے اس آگ کو دیکھ لیا، اب اس کا یقین علم الیقین سے اوپر چلا گیا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کر لیا، اس کا سمجھ لیا کہ اس کا معاملہ کیا ہے، یہ تو واقعی آگ ہے، اس کی شدت کو محسوس کر لیا کہ اس کے معاملے کو دیکھ لیا، وہ اس کا علم الیقین۔ پر ایک وہ معاملہ ہے جو اس سے بھی اوپر ہے، حق الیقین، حق کے ساتھ یقین، پختہ یقین، اللہ کی طرف سے دیا ہوا خود کا یقین۔ اس کی مثال ایک حدیث سے دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو کچھ یوں جیسے کہ تم اللہ کے آگے کھڑے ہو، یہ ہے تمہارا علم الیقین۔ اگر یہ محسوس نہیں کر سکتے تو تم کم سے کم یہ سمجھ لو کہ اللہ ہی تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہے حق الیقین، کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ حق سے دیکھ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے اس ٹائم کوئی نہیں دیکھ رہا، میں بے پردگی سے باہر جاؤں، مجھے کس نے دیکھنا ہے، میں کمرے سے باہر ہوں یا گھر، پر وہ کہتے ہیں نہیں، حق ہے، وہ رب ہے، کیونکہ کلا لو تعلمون کہہ دیا، القاریہ ملقاریہ کہہ دیا، وما ہیہ کا جواب آ چکا ہے، تو یہ ہے حق، یہ اس کو ڈر ہے کہ کوئی تو ہے جو، یہ ہے حق الیقین۔ جیسے دنیا ہے، مالک بھی ہوگا، مخلوق ہے تو خالق ہوگا، کوئی تو کوئی ہے جو سسٹم چلا، تو یہ ہے حق الیقین، یہ ہے تیسرا درجہ۔ اس درجے کے بعد جا کر آپ ہدایت پہ پاتے۔ عین الیقین اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے۔ اب تمہیں جنت و دوزخ دنیا میں تو نہیں دکھائی جائے گی، کوئی ایویں کوئی خواب کے ذریعے کوئی بشارت آ جائے، کوئی تھوڑی سی سمجھ آ جائے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ کہ تم بشارتی ہو، کہ تم خوابوں کی تعبیر کرنے والے ہو، ایسا نہیں ہے، تمہیں بتا دیا، سمجھا دی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزے پہ تھے، میں ان کی مثال اس ٹائم نہیں دے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ آگے ایسے کیا، پھر آپ ایسے ہو گئے، پھر آپ ایک دم پیچھے ہوئے، تو صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، کہیں یہ نماز کا حصہ تو نہیں ہے کہ آپ نے پہلے ایسے کیا پھر آپ پیچھے ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے جب پہلے کھڑا ہوا تو مجھے جنت دکھائی گئی، تو میں نے ہاتھ بھرا کے اس کا پھل توڑنے کی کوشش کی۔ یہ تھا عین الیقین، ان کو لگا ایسا ہے، جیسے ایک مرا ہوا سانپ ہے تو دل کہتا ہے نہیں یہ سانپ زندہ ہے، یہ عین تو بتا رہا ہے، پر ضروری نہیں ہے کہ عین الیقین صحیح ہو۔ کیونکہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی اکثر چیزیں متشابہ غلط ہو سکتا ہے، کانوں سے کوئی آواز آ رہی ہو تو شاید کان بج رہے ہوں، خواب میں کچھ دیکھا ہو شاید کوئی بات ٹھیک ہو، پر ہم ہیں غیب کے معاملے میں، اس لیے عین الیقین نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیچھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے دوزخ کی گرمائش آئی تھی اس لیے میں پیچھے ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو معجزے سارے تھے مگر ہمارے پاس نہیں آ سکتے، یہ غیب کا معاملہ ہے، یہ صرف اللہ کا پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، باقی اللہ تعالیٰ جس کو دے دے اس کی مرضی، پر غیب کا معاملہ صرف اللہ کے پاس۔ تو عین الیقین اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے،
شاید وہ اس کو مجھے، مگر علم الیقین ممکن ہے۔ اور سب سے بینیفٹڈ بات جو اس آخری آیت میں بیان کی جا رہی ہے، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، علم الیقین کے ذریعے آپ ہدایت جو پاؤ گے، جو علم حاصل کر سکتے ہو سکتا ہے کہ آپ علم الیقین کے ذریعے حق الیقین تک پہنچ جاؤ، اور یہ بات ثابت ہے کہ آپ علم کے ذریعے اس حد تک پہنچ سکتے ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے روبرو ہو جاؤ۔ وہی والی حدیث کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تمہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، تو تمہیں جب اللہ دیکھ رہے ہوں گے تم ایسے بات پڑھو گے، اللہ اکبر باسیاں لینے پہ ایسے پڑھو گے، تم تو خوف سے لرز اٹھو گے، تمہارے تو ہاتھ ہی نہیں کام کریں گے۔ کیا سورت پڑھو گے؟ والعصر پڑھو گے، قل هو اللہ پڑھو گے، کیا سنو گے وہ سن رہے ہیں؟ حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی ہوتی تھی، یعنی کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہوتی تھی تو میں نماز پڑھتا تھا، تو جب میں چاہتا تھا کہ اللہ مجھ سے بات کرنے تو میں قرآن پڑھتا تھا۔ تو قرآن کو ویسے پڑھو جیسے وہ تم سے بات کرنے، پر ہم قرآن کو پتہ کیسے پڑھتے ہیں؟ آج ختم ہے تو پڑھ لیتے ہیں، آج کو معاملہ ہے تو سن لیتے ہیں، جی کہا ہے تو پڑھ ہی لیتے ہیں، جی اب سورۃ یاسین کو تو سن لو اس کے اندر کیا ہے۔ تم سے اللہ تعالیٰ جو خطاب کر رہے ہیں وہ بات کرنے کہ یہ کرو، سوچو یہ قرآن کے اندر جو تمہیں لفظ بول رہا ہے شاید تمہارے لیے ہی نہ ہو، کہیں تم سے ہی نہ مخاطب ہو۔ یہ ہے وہ تمہارا علم الیقین۔ جب انسان ہی پڑھتا ہے کہتا ہے شاید یہ میرے بارے میں، یہ ہے اس کا علم، اور اس کا علم اس یقین تک پہنچ گیا، اس درجے تک پہنچ گیا جہاں پر وہ حق الیقین کے دروازے کھول دے گا۔ یہ ہے وہ معاملہ۔ یہ کب پیش آئے گا؟ جب الہاکم التکاثر سے بات چلے گی، عین الیقین تک پہنچو گے۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اور اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گئے کہ ہاں بھائی عمر دی تھی کیا کیا، کہاں خرچ کیا، 80 سال دیے تھے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جناب میں تو 60 سال تک میں نے تو فلاں فلاں کیا، 60 سال کے بعد میں نے موجیں ہی لوٹی ہیں۔ کیوں؟ کہ میں نے سوچا اس کے بعد مجھے کس نے دیکھنا، بے پردگی ہو گیا، ننگا ہو گیا، میں بے حیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا سب سے خاص چیز، ہاں بھائی طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، کہاں گئی، کدھر خرچ کی، کیسے خرچ کی؟ وہ کہے گا جناب جوانی تو میں نے اجاڑ دی، کھیلنے کودنے کا دن تھا، کہتا رہ گیا دنیا میں کھیلنے کودنے کے دن ہے، اینڈ پہ جا کے کھڑنا تو اللہ ہی اللہ تھا، تو پہلے میں تیاں بھی آن لیا، پھر میں اللہ اللہ ہی کرتا رہا، تو میں پہلے سارے اپنے کام کر لی، بیٹی شادی کرا دی، پھر میں اللہ اللہ کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، پھر دوسرا سوال ہوگا، یہ مال کہاں سے لایا؟ حلال کمایا، حرام کمایا؟ کیسے طریقے سے کمایا؟ کس طریقے سے کمایا؟ پھر کہاں خرچ کیا؟ سر جی میں تو برانڈ کے چکروں میں 2 لاکھ روپیہ لگا دیا، تو شکر کے معاملے میں گونگا رہ گیا۔ کیوں؟ آخری سوال سب سے اہم تھا، جو پڑھا سنا نہیں، جو پڑھا، یہ حدیث ہے، جو پڑھا کیا عمل کیا نہیں، سب رد ہو گیا، سب زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا، سب ختم۔ میں تو مذاق اڑاتا تھا، میں تو اس یقین کا مذاق اڑاتا تھا، کیونکہ علم الیقین سے جو علم لے کے آتا تھا میں تو اس کا مذاق اڑاتا تھا، میں تو اس سے طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، اور میں اس کا بلکہ آگے یہ دعویٰ کرتا تھا کہ عین الیقین ہے میرے پاس، جبکہ قرآن مجید میں عین الیقین تو عام انسان کو نہیں مل سکتے، یہ عام بندے کی رسائی نہیں ہے۔ تو ہدایت دروازہ کھٹکا کے نہیں آئے گی، دل میں نہیں آ جائے گی، ہدایت 60 سال بعد نہیں آئے گی، ہدایت 10 سال بعد نہیں آئے گی۔ باقی تو میں نیک کام کر رہا ہوں، بس یہ نہیں کر رہا، بس تو اس وجہ سے نیک کام ہو رہے ہیں، باقی معاملہ ٹھیک ہے۔ ہدایت ایسے نہیں آئے گی، ہدایت علم خود پڑھ کر، خود سمجھ کر جو حاصل ہوگا وہ ہے علم الیقین، اور پھر تم تک اس تک پہنچو گے جسے کہا جاتا ہے حق الیقین۔ جہاں تک تم حق تک پہنچو گے، اس حق تک پہنچ جاؤ گے، اس معاملے تک پہنچ جاؤ گے۔ اور ان آخری آیات میں جو بات واضح کی گئی ہے وہی اپنی نعمتوں کے بارے میں، تو قیامت والے دن تم سے ایک ایک نعمت کا پوچھا جائے گا، ایک ایک رشتہ دار کا پوچھا جائے گا، کیا تم نے اس کا حق ادا کیا؟ نہیں جناب میں تو ادھر لڑ لڑ کے زندگی گزار لی، میں تو اس کے ساتھ بات نہیں کی، میں تو اس کے ساتھ نہیں بات کرتا تھا۔ کیوں؟ وہ میرے سے نہیں کرتا تھا، میں اس کے ساتھ نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بات نہیں کرتا تھا، پر جو اس کے بعد کی صورت ہے وہ میں بیان نہیں کر رہا، پر اس کی ایک ہنٹ ضرور دوں گا
وتواصوا بالحق ہی نہیں کیا تو نے؟ نہیں جناب، میں نے حق ہی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ میں سوچتا تھا کہ وہ اپنے معاملے میں خوش، میں اپنے میں کیوں جاؤں اس کے معاملے میں. تو پھر کس طرح تیرا علم کامل ہو گیا؟ تیرے دل میں تو بغض ہے، تو بغض ہی رکھ کے بیٹھا نا کہ میں 10 بندوں سے بات کرتا ہوں بس ایک سے نہیں کرتا، میں 100 احکامات پہ عمل کرتا ہوں بس ایک پہ نہیں کرتا. شاید وہ ایک ہی باقی احکامات پہ بھاری ہو. ان آیات کے ذریعے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جو اس آخری موضوع کی جو میں بات واضح کروں گا، کہ پہلے اپنا یقین کا معاملہ وہاں تک لاؤ، اپنے دل میں وہ لرز پیدا کرو، اپنا وہ ٹیسٹ کرو. اگر آپ کا ٹیسٹ فیل ہو گیا تو معذرت کے ساتھ دوبارہ کرو، پھر کرو، پھر کرو، پھر کرو، اور کرتے ہی چلے جاؤ. سب سے پیاری چیز تمہاری اگر اولاد ہے، جو کہ ہر انسان کی ہوتی ہے، اولاد ہوگی اور مال ہوگا، تو پھر تمہیں تو آزمایا جائے گا. ڈرو پھر اس ٹائم سے جب تمہیں آزمائش ہوگی. اگر مال ہے تو فاقہ آئے گا. کس چیز پہ فخر کر رہے ہو؟ کہ آج فاقہ تھا، مال آ گیا، اب مال آ گیا، اب فاقہ آئے گا. مال کے بعد پھر مال نہیں آئے گا، فاقہ آئے گا، آزمایا جائے گا. ہم تمہیں آزمائیں گے. کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے؟ نہیں، اس بحاف پہ کیونکہ تم ایمان لے آئے. سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت ہے، تو ہم تمہیں آزمائیں گے. تو یہ بات سمجھ لینا پہلے ضروری ہے کہ اپنا علم الیقین شروع کرو. پہلے علم الیقین شروع کرو. 60 سال ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں تمہارے پاس علم آ گیا ہے. علم آ گیا ہے پر علم الیقین تک نہیں آئے. کیونکہ اگر الہاکم التکاثر سننے سے دل نہیں لرز رہے تو پھر ابھی علم الیقین نہیں ہے. عین الیقین تو بھی معاملہ اس میں ہے نہیں، مگر جو حق الیقین ہے وہ اس کا معاملہ ہے. تو آج کے اس موضوع میں یہ بات واضح طور پر بیان ہو گئی کہ القاریہ ملقاریہ سے لے کے تکاثر تک جو یہ دو باتیں آپ کو واضح کی ہیں، کہ ایک ایک لفظ کھول کے بیان کر دیا کہ باز آ جاؤ، خبردار، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو مت پار کرو. تو ان کو اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات پر عمل کرنے کی، اور اس پر عمل کے ساتھ علم یقین رکھنے کی، علم الیقین رکھنے کی، پختہ یقین رکھنے کی، اور اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑنے کی اور سب کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام عیب سے وہ پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں. جو بات میں نے بیان کی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات میرے منہ سے غلط نکل گئی ہو، جذباتی طور پہ نکل گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوشش کریں کہ ہم اپنے علم میں علم الیقین پیدا کریں، ورنہ اس کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ آپ نیک عمل کرتے رہیں پر علم کے معاملے میں، اس یقین کے معاملے، علم نہیں، اس یقین کے معاملے میں آپ کا درجہ نیچے ہو تو وہ درجہ ضائع ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت اور اپنا کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.